السلام علیکم جی. تو پھر عمران خان نے کہا ہے کہ سرپرائز ابھی اس کے پاس ہے، اور وہاں نون لیگ نے بھی جو 24 مارچ کو جو لاہور سے جلوس جس کا اعلان ہو چکا تھا باضابطہ کہ وقت کا اعلان ہو چکا تھا، سب کچھ ہو چکا تھا، لانگ مارچ، وہ اب 2 دن اور آگے ہو گیا. اب وہ 26 کو بتایا گیا ہے کہ وہ لانگ مارچ چلے گا. سگنیفیکنٹ بات یہ ہے کہ جب یہ 24 کو جلوس لانگ مارچ نکلنا تھا، اس سے پہلے بھی مریم نواز صاحبہ کا ایک جلسہ کینسل ہوا. پھر یہ جو خبر آئی کہ 24 کو لانگ مارچ چلے گا، اس کے حوالے سے اب دوبارہ سے ایک اباؤٹ ٹرن یو ٹرن آ گیا ہے. اور یہ بھی درست ہے کہ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ یعنی قیادت اوپر والے درجے کی اور پی ایم ایل این میں بھی یعنی سینئر لیڈرشپ، میں آپ سے گزارش کروں کہ کنفرمیشن یا جسے کہنا چاہیے نا سرٹنٹی، وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی. گہری دھند ہے، کالی دھند ہے اس پاور گیم میں جو پاکستان میں اس وقت آج کی دن موجود ہے اپنی ہائٹ پر. اس کا ہر کھلاڑی اور ہر فریق انسیکیور ہے، وہ سرٹن نہیں ہے، سٹیبلٹی نہیں ہے. اور ایک طرف تو ایسا لگتا ہے نا کہ کرسی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، حکومت داؤ پہ لگی ہوئی ہے. یہاں صرف حکومت داؤ پہ نہیں لگی، بہت کچھ داؤ پہ لگا ہوا. اس کی وجہ کیا ہے اور کیوں 75 سالوں میں ہم یعنی شروع کے 3 یا 4 سال نکال دیں، اس کے بعد سے یہ وہی دھند ہے جس میں ہم آج تک سفر کر رہے ہیں. یہ دھند کبھی بہت گہری ہو جاتی ہے، کالے رنگ کی ہو جاتی ہے، کبھی یہ دھند سفید ہوتی ہے، ہلکی ہو جاتی ہے، لیکن یہ چھٹتی نہیں. یعنی آسمان صاف ہو کے موسم واضح ہو ہی نہیں پا رہا. آدھا ملک ٹوٹ گیا لیکن نہیں ہو پا رہا. ہم یعنی کمیونسٹ رشیا کے خلاف چلے گئے، وہ جلندھر گروپ بلینئر بن گیا. ہمارے ہاں اس کی جو ہم نے قیمت ادا کی وہ سب اس دھند کے اندر کی ہیں. اس کے بعد پھر وار آن ٹیرر 70 سے 80 ہزار ہمارا شہری شہید ہو گیا. وہ بھی وہ اندھی دھند ہے، وہ دھند ہے سب. اور ابھی بھی وہ اس وقت وہ دھند شدید گہری اور کالی دھند ہے اس وقت جو چھائی ہوئی ہے اسلام آباد اور پنڈی میں، اور اس کے جو ریفلیکشنز ہیں وہ پورے ملک میں نظر آ رہے ہیں. کچھ معلوم نہیں ہے کہ کیا ہو جائے گا. تو اب ذرا سوچیں، سٹیبلٹی، اکانومی، سوچیں ذرا. اچھا، اب یہ بات میں آگے جا کے کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن کیوں وہ اس سے پہلے افغانستان میں آج ایک کوئی ویور ہیں جو کامنٹس میں بار بار فرمائش بہت مدت سے کر رہے ہیں کہ افغانستان پہ بات نہیں کرتے، تو میں افغانستان پر آج تھوڑی سی بات کروں گا. کہ آج پہلے طالبان کی طرف سے وہاں اعلان ہوا تھا کہ بچیوں کے لڑکیوں کے اسکول یونیورسٹیز انٹرنیشنل ظاہر دنیا کے دباؤ پر کہ ان کو کھول دیا جائے گا. تو آج کی تاریخ تھی 23 مارچ. آج انہوں نے اپنے کالجز اور اسکولز جانا تھا، اور وہ یونیفارم پہن کے جب بیچاری وہاں پہ وہ اسکولز گئیں تو معلوم ہوا کہ دوبارہ سے اسکول اور کالجز بند کر دیے گئے ہیں. انہیں اسکول بند کر کے انہیں واپس بچیوں کو بھیج دیا گیا. وجہ ظاہر ہے انہوں نے یہی بتانی تھی کہ ابھی یہ غیر اسلامی ہے، ظاہر ہے اسلام کے خلاف ہے، یعنی جو بچیاں یہ پڑھیں گی وہ نصاب ٹھیک نہیں ہے. اچھا، اب یہ میں آپ سے گزارش کروں کہ اسلام جو ہے اس کا پہلا حکم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی ہے وہ ہے اقرا، پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے خوبصورت اور پیاری دعا جس سے وہ بہت عزیز جانتے تھے وہ ہے رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ کر، میرے علم کو وسعت اور کشادگی عطا فرما، مجھے علم عطا فرما. بہت سے علماء کے نزدیک یہ دعا دراصل حضرت آدم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. تو وہ اسلام جہاں پہ اللہ اور اس کا آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پہلی تاکید ہے پڑھو، یعنی علم حاصل کرو. اسی اسلام کا نام لے کر بچیوں کو تعلیم سے روک دینا یہ کسی گناہ گار مسلمان کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے ملا کا جگر چاہیے. یہ ٹپیکل ایک ملا ہو، یہ اس کا جگر چاہیے کہ وہ بالکل عین اللہ اور اس کے رسول کی کہی ہوئی ہدایت اور حکم کو پیچھے کر کے اس کے اپوزٹ یعنی بات کرے اور اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر کرے. یہ ہے وہ جنونیت، یعنی جو مطلب ہے یہ گناہ گار مسلمان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ملائی کا جگر ہے. تو اب جو کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پڑھانا نہیں، جانور بنا کے رکھنا ہے. اچھا، پڑھانا کیا ہے؟ 14 اگست سے 15 اگست سے آئے ہوئے ہیں، ابھی تک یہ طے نہیں کر سکے کیونکہ ترجیحات میں نہیں ہے.
اچھا، اب جن بچیوں کو یعنی پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، اس افغانستان کی ذرا اوپر ان بچیوں کی عام طور پہ لوگوں کی اس وقت کیا حالت ہے، یہ رپورٹ میں آپ کے لیے ایک وائس آف امریکہ کی لگانے لگا ہوں. 2 منٹ ذرا اس کو دیکھیے. اور میں یہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ رپورٹ ابھی آپ دیکھنے جا رہے ہیں. ویسے تو یعنی جو جرنلسٹ آئے ہیں خاص طور پہ پچھلے 20 سالوں میں، وہ تو ایک عجیب ہی، لیکن یہ جو پچھلے 7-8 سالوں 10 سالوں میں جو آئے ہیں یہ تو بالکل ہی ایک، اس میں جو ہمارے فیمیل جرنلسٹس ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو وہ دھوبی کے جو اشتہاروں میں کام کرنے والے یا جو شیمپو کے اشتہاروں میں کام کرنے والی خواتین، یعنی اصل وہ زیادہ وہاں پہ کامیاب رہیں اور ہوتیں، وہ یعنی وہ جو اب صحافت کر رہی ہیں اور شوز کر رہی ہیں، مارننگ شوز کر رہی ہیں اور صحافی بن کے کر رہی ہیں، ان کی ساری جو ترجیحات آپ کے علم میں ہے کہ وہ ان کا میک اپ ہے، ان کی نیل پالش ہے، ان کے یعنی کیسا کو نظر آ رہا ہے، یہ ان کے معاملات ہیں، کیونکہ ان کی صحافت کی طاقت وہ کسی یعنی کتاب سے یا تجربے سے نہیں آ رہی ہے، تجربے سے آ رہی ہے لیکن وہ صحافتی تجربہ نہیں ہے. ان کی جو جرنلزم کی طاقت ہے وہ ان کے موبائل فون میں ہے، جہاں ان کے پاس کچھ تصویریں ہیں، کچھ ویڈیوز ہیں، کچھ واٹس ایپ چیٹس ہیں اور کسی خاص پہر میں، تو وہ پھر ان کی طاقت ہے. خاص وہ سنگینوں اور بندوقوں کے سائے میں جو خواتین کام کر رہی ہیں، صحافت اس کو صحافت کہتی ہیں، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ایکچول آپ کو میں بتاؤں کہ ایک جرنلسٹ جو فیمیل ہوتی ہے، جو خاموشی سے اپنا کام کرتے ہیں لوگ، ان کا کام پھر کیسا ہوتا ہے اور ان کی دلچسپی کہاں ہوتی ہے. عائشہ تنظیم میں نے نام جن کا، یعنی یہ ان کی بنائی ہوئی ایک رپورٹ ہے، وائس آف امریکہ کے لیے کام کرتی ہیں. یہ رپورٹ دیکھیے. اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ننھی صدیقہ بالکل بے خبر ہے کہ اس کے مستقبل پر مہر لگا دی گئی ہے. اس کے والدین نے اسے تقریباً $2,000 یا تقریباً 1,77,000 افغانی میں بیرون ملک کام کرنے والے ایک افغان باشندے کو بیچ دیا ہے. اور صرف وہی نہیں، یہ چھوٹی سی لڑکی، یہ چھوٹی بچی اور یہ چھوٹی بچی سب بک چکی ہیں، اور یہ چھوٹی بچی بھی فروخت کے لیے دستیاب ہے. زیادہ تر بچیاں جن سے ہماری ملاقات اس کیمپ میں ہوئی، جو سب 10 سال سے کم عمر کی لگتی ہیں، وہ یا تو پہلے ہی کسی خریدار کو بیچ دی گئی ہیں یا ان کے والدین خریدار کی تلاش میں ہیں. جب ہم نے پوچھا کہ یہ والدین اپنی بیٹیوں کو کیوں بیچتے ہیں تو عبدالعزیز نامی ایک شخص غصے میں آ گیا. ہم اپنے بچوں کو نیند کی گولیاں دیتے ہیں کیونکہ وہ روتے ہیں اور کھانا مانگتے ہیں. کبھی ہماری بھی کوئی زندگی تھی، ہم امیر تھے، پھر خشک سالی آئی، جنگ میں ہمارے جوان مر گئے، ہم صوبہ فاریاب سے فرار ہو کر ہرات آئے. نئی حکومت آئے، خدا جانتا ہے گندم کی ایک بوری کی قیمت 2,500 افغانی تک پہنچ گئی ہے. ہم اسے کیسے خریدیں؟ ہم 3 سال سے ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں. والدین کہتے ہیں کہ وہ ایک بچہ بیچ دیتے ہیں تاکہ باقی بچوں کو بھوک سے بچایا جا سکے. جنگ اور طویل خشک سالی نے افغانستان کو پہلے ہی تباہ کر دیا تھا. ملکی معیشت کا زیادہ تر انحصار غیر ملکی فنڈنگ پر تھا. 6 ماہ قبل جب طالبان نے عسکری طاقت کے ذریعے ملک پر قبضہ کیا تو افغانستان کو ملنے والی بین الاقوامی مالی امداد ختم ہو گئی. اس کے بعد افغان معیشت کے زوال نے مالی پریشانیوں کو بڑھا دیا. 90% افغان شہریوں کی روزانہ کی کمائی 200 افغانی سے بھی کم ہے. ملک کی تقریباً نصف آبادی کو شدید بھوک کا سامنا ہے. 10 لاکھ بچوں کو شدید غذائی قلت کا سامنا ہے. یہ مایوس کن صورتحال شیرینا کو غصہ دلاتی ہے. وہ کچرے کی بوری فرش پر پھینکتی ہے اور چیخنا شروع کر دیتی ہے. ہمارے پاس دوائیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، اپنے بچوں کے لیے کھانا نہیں ہے. اس خوفناک سردی میں ہم ان پتھروں پر رہ رہے ہیں. گرم رکھنے کے لیے آگ تک نہیں ہے. میرا بیٹا ابھی یہ کچرا چن کر لایا ہے. اس سے ہم شاید 400 یا 800 افغانی کما سکیں. یہی ہماری قیمت ہے. صدیقہ کے والد کا کہنا ہے کہ بالغ ہونے پر ان کی بیٹی کی شادی خریدار کے بیٹے سے ہو جائے گی. تو یہ رپورٹ آپ نے دیکھ لی. یہ ہے افغانستان کی اصل صورتحال. اب ان 2 باتوں کو ذہن میں رکھ لیجئے. پہلا، لڑکیوں اور بچیوں کے یعنی اسکولز پر پابندی کہ اس کو غیر اسلامی کہا جا رہا ہے، اور اس کا نتیجے میں جو گلیوں محلوں میں لوگ مجبور ہیں جو کر رہے ہیں، یہ اسلامی ہے. یہ ملا کو تکلیف نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے اس کے نزدیک. اور ہمارے ہاں جو ملا یہ بیٹھا ہوا قذاب لاہور کا، یعنی ایک تو خیر، اور یہ تو خیر ہے ہی قذاب، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے جو باقی فالوور ہیں، اور اگر آپ بھی
اس کے فالوورز میں سے ہیں اور آپ کو یہی نظام آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آ جائے تو ٹھیک ہے، پھر آپ کی مرضی. مطلب اس پہ کوئی خواہشوں پہ تو کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی، نہ سمجھایا جا سکتا ہے. صرف دکھایا جا سکتا ہے کہ یہ جن چیزوں کی آپ خواہش کر رہے ہیں نا، وہ طالبان کا نظام آ جائے پورے پاکستان میں، اور جس کو یہ پریز کرتا ہے لاہوری قذاب، وہ یہ ہے. اور یہ نہ سوچیں اگر آپ کسی بنگلے میں رہتے ہیں یا کسی گاڑی میں رہتے ہیں یا آپ کی کوئی جائیداد ہے یا آمدنی کا کوئی ذریعہ ہے کہ نہیں جی ہم تو بڑے امیر ہیں، ہمیں تو اس طرح کا مسئلہ نہیں پیدا ہوگا. اس طرح کے جب لوگ آئیں گے تو امیر پھر کوئی نہیں رہے گا، کیونکہ وہ پھر آپ سے چھین لیں گے جو کچھ ہوگا. چلیں اب آتے ہیں اس دھند کی طرف. سیدھی سی بات ہے، ٹرانسفر آف پاور، انتقال اقتدار کا طریقہ کیا ہو. انتقال اقتدار یا تلوار بندوق کے ذریعے ہوگا، وہ قتل کر کے ہوگا، وہ سازشیں کر کے ہوگا، وہ پاور گیم ہوگی، بڑی بے رحم ہوگی. ہزاروں سال کی انسان کی یعنی ہسٹری سامنے رکھی ہے، دیکھ لیں. آج بھی جہاں جہاں بادشاہتے ہیں وہاں دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے. ہمارے ہاں بھی چونکہ ٹرانسفر آف پاور، ایک تو یہ کہ ایکچوئل کبھی ہوا نہیں، مطلب آدھا ادھورا ہوتا ہے، لیکن چلو جتنا ہوتا ہے اس کی بھی رولز، چونکہ اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں، کوئی رول آف لا نہیں، تو اس کی نتیجہ یہ ہے کہ اب یہاں برطانیہ میں جب چینج آف گورنمنٹ آتا ہے، ود ان دا پارٹی ہو، نو کانفیڈنس آ جائے یا یعنی دوسری پارٹی ہو جائے، تو یعنی عام آدمی کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، نہ انہیں پتہ ہوتا ہے، نہ وہ جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ رول آف لا ہے، قانون کی حکمرانی ہے، نظام ہے، کسی مسیحا کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ہر عام آدمی اپنا کام کرتا ہے، گورنمنٹ چینج ہوتی رہے، کیونکہ نئے وزیر اعظم نے، کیونکہ رولز آف گیم طے ہیں، ان سے باہر کسی نے جانا ہی نہیں. اچھا کسی کی جان نہیں اٹکی ہوئی، کوئی پریشان نہیں بیٹھا ہوا، کسی کی نیند نہیں اڑی ہوئی، چینج آف گورنمنٹ ہو گیا، رولز آف دا گیم سیٹ ہیں، رول آف لا ہے. ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے چونکہ کانسٹیٹیوشن کی سپرمیسی نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہے، لہٰذا یہ گہری اور اندھی دھند. اور اس میں صرف ٹرانسفر آف پاور نہیں ہوتا، اس میں جانیں داؤ پہ لگی ہوتی ہیں، اس میں آزادیاں داؤ پہ لگی ہوتی ہیں. مطلب یہ جو دونوں طرف خوف ہے یا کسی طرف خوف ہے کہ اچھا پھر یہ ہوا تو پھر فوج آ جائے گی، فوج آئے گی تو سارے جیل میں جائیں گے. ایک طرف سے جو ہے وہ مطلب کریٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس طرح کا انوائرمنٹ کہ آئے فوج تاکہ پھنسے، کیونکہ اکانومی تو ہے نہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ تیاری دوسری طرف سے یہ ہے کہ اچھا اگر فوج آ جائے گی تو ٹھیک ہے، ہم مطلب ہے پھر یہ انڈیمنٹی آفر کر سکتے ہیں، مطلب الیکشن مانگ سکتے ہیں. تو ان تمام دونوں کیمپس میں آپ دیکھ لیں، حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، کیونکہ ایک جنرل پریکٹس ہی چونکہ موجود نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہے، تو پھر یہ گہری دھند اور کالی دھند ہے. اچھا جس دن ہم اس گہری دھند کو ہٹائیں گے اور کانسٹیٹیوشن کی سپرمیسی آ جائے گی اور ہم رول آف لا میں آ جائیں گے، رولز آف دا گیم سیٹ ہو جائیں گے، تو پھر یہ عام آدمی، ہماری طرف جان اٹکی ہوئی ہے نا، ہر سیکٹر کا آدمی پریشان بیٹھا ہے کہ کیا ہوگا، غیر یقینی صورتحال کیا ہوگا. فیوچر شاک، فیوچر کا جس کو ایلوین ٹافلر نے کہا تھا نا، فیوچر شاک، کیا ہوگا، کیا بنے گا. یعنی اگر ڈسپلن ٹوٹ گیا تو کیا ہوگا، فوج آ جائے گی تو کیا ہوگا، طالبان حملہ کر دیں گے تو کیا ہوگا، بھارت موقع کا فائدہ اٹھا کے کیا کر سکتا ہے، امریکہ ہمیں برباد کر دے گا، یہ ساری کیا ہوگا. ایک حکومت ٹرانسفر آف پاور کے درمیان یہ نہ ہو جائے، بغاوت نہ ہو جائے. وہ نعرے لگا رہے ہیں ڈنڈا فورس، مطلب وہ پی ٹی آئی والے باقاعدہ ویڈیوز ہیں ان کی، ڈنڈے تیار ہو رہے ہیں، فائٹنگ فورس، ٹائیگر فورس، اسلام آباد آئیں گے دیکھ لیں گے، ادھر سے وہ آ رہے ہیں دیکھ. یہ ٹرانسفر آف پاور ہو رہا ہے. کہنے کو ہم ایک جمہوری ملک ہے، نیشن سٹیٹ ہے، اور ٹرانسفر آف پاور کی تیاری ایسے ہو رہی ہے کہ بس جنگ و جدل اور وہ مار دیں گے کر دیں گے. کیوں؟ رول آف لا نہیں ہے. ویلاگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ نہایت افسوسناک اور شرمناک بات ہے یہ کہ 75 سال بعد ایک قوم آدھا ملک گنوانے کے بعد وہ یہ طے ہی نہیں کر پا رہے کہ رول آف لا ہونا چاہیے، کانسٹیٹیوشن کو وہ نہیں سپرمیسی اس کی ماننے کو تیار کوئی، اور وہی ہیں شیڈوز، اور گھسیٹ کے دوسرے اداروں کو پھر یعنی لانے، یعنی وہ ادھر سے گھسیٹ رہا ہے میری طرف آ جاؤ، وہ ادھر سے گھسیٹ رہا ہے میری طرف آ جاؤ، یہ بھی انکانسٹیٹیوشنل ہے، وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل ہے نا. تو اس کا علاج، اب یہ جو تصادم کے خطرات ہیں نا، اس تصادم میں طالبان از اے ریئل تھریٹ، کیونکہ ان کے ماننے والے ہمارے ملکوں میں، ہمارے ملک پاکستان میں طالبان کے نظام حکومت کو چاہنے والے، ماننے والے، یہ پختونخوا صرف بلوچستان میں نہیں ہے، بھول جائیں، یہ پنجاب کے بالکل سینٹر میں بیٹھے ہوئے، لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، سندھ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اپنے موقع کا انتظار کر رہے ہیں. انہوں نے تو ووٹ مانگ کر نہیں آنا، وہ تو اسی طرح کی کسی بغاوت کا انتظار کر رہے ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ ہم کب تک آگ کے شعلوں سے کھیلیں گے، کیونکہ یہ آگ کے شعلے ایک دن لپیٹ میں لے لیا کرتے ہیں، ہمیشہ بچا نہیں کرتے قومیں ان سے.
تو ویلاگ کا اختتام کرتے ہیں بس اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے اور کسی بہت بڑے گہرے اور خونی امتحان سے ہمیں بچا لے. آپ کا بہت بہت شکریہ. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.